بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اپوزیشن پاکستان پیس پارٹی ہو یا پی ڈی ایم ہو، پی ایم ایل این اور جے یو آئی اور جو دوسری جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ بہت سی پولیٹیکل پارٹیز تو امید لگائے بیٹھی ہیں کہ اسی سال 2022 میں الیکشن ہو جائیں گے، اور ادروائز 2023 میں تو الیکشن ہونا بنتے ہیں۔ لیکن اب حکومت کے ایک رکن نے ایک نئی بات کر دی، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ الیکشن 1 سال کے لیے ڈیلے ہو سکتے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ الیکشن آگے سے جا سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا جو ٹینیور ہے، 5 سال ٹینیور ہے اس گورنمنٹ کا، چونکہ وہ کرونا کی وجہ سے افیکٹ ہوا تو وہ 1 سال بڑھایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل مینز بھی مطلب ہے کہ اویلیبل ہیں۔ اور یہ بیسیکلی ریاض فتح صاحب جو رولنگ پارٹی کے ایم این اے ہیں، انہوں نے یہ بات کی۔ پہلے ذرا یہ بات سن لیں کہ وہ کہتے کیا ہیں، ذرا اس کو۔ عدم اعتماد کی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہوئی، صدر مملکت اسحاق خان تھے، اور بھی کئی قوتیں دائیں بائیں چاہتی تھیں، لیکن وہ عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی۔ آئندہ بھی اس کے کوئی دور دور تک امکانات نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا قومی اسمبلی سینٹ میں الگ الگ ووٹنگ ہو یا جوائنٹ سٹنگ میں ووٹنگ ہو، ہمیشہ اپوزیشن کو شکست اور حکومت کو کامیابی ملی ہے۔ اور میں نے نہیں دیکھا کہ یہاں پہ کوئی ایسا گروپ ہے قومی اسمبلی میں جو عدم اعتماد کے لیے پرتول رہا ہے ودن پی ٹی آئی۔ ایسی سرے سے کوئی بات نہیں، محض یہ افواہیں اور سمپل ایک ایسے شوشے ہیں۔ تیسرا یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا 2 سال تو پارلیمنٹ فنکشن ہی نہیں کر سکی باوجہ کووڈ-19۔ تو یہ کوئی بات ناممکن نہیں ہوگی کہ میری ذاتی رائے میں کہ 1 سال ہو سکتا ہے قومی اسمبلی کی مدت میں بھی توسیع ہو جائے مدت تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 2024 تک یہ اسمبلی قائم رہ سکتی ہے۔ آئینی طور پر اس کی گنجائش موجود ہے، وہ تو اگر حالات ایسے ہو جائے امن و امان کے تو پھر جی امن و امان کی بات نہیں، اسمبلی فنکشن نہیں کر سکی نا۔ دیکھیں یہاں کتنا عرصہ لاک ڈاؤن رہا، اسمبلی بند رہی، صاحب اس کا ایک موجود ہے، اس کا اس کی اچھا گنجائش موجود ہے، تو اس میں ایسی سستا نکل سکتا ہے۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ حکومت سوچ رہی ہے اس کے اوپر، حکومت نہیں سوچ رہی ہے، میں نے اپنی طرف سے ایک یہ میں نے بات کہی ہے کہ اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، کیونکہ ڈیموکریٹک پروسیس تو چلنا چاہیے نا ملک میں، اور اسمبلی کو اپنی مدت بھی پوری کرنے کے ساتھ ساتھ فنکشن بھی تو کرنا چاہیے۔ بند دروازوں کے ساتھ اسمبلی کی مدت پوری نہیں ہوتی نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ڈیل اور ڈھیل، یہ ساری باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، سنتے آئے ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ ہم بجائے جمہوری اقدار کو مضبوط کریں، اپنی سیاسی جماعتوں کو مضبوط کریں، تو یہ جو بیساکھیوں کا سہارا لینے کی کوشش اپوزیشن کر رہی ہے، ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جی ناظرین، آپ نے بات سنی ریاض فتح صاحب کی، جو کہ میری سمجھ میں تو نہیں آئی، لیکن انہوں نے یہ اگرچہ یہ کہا کہ یہ میری سوچ ہے اور اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، تو یہ آئین کے تحت تو ایمرجنسی لگ سکتی ہے، اور ایمرجنسی کی جو لگنے کی جو صورتحال ہے اور اس کی جو وجوہات ہیں کہ کن صورتوں میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے، وہ بڑی کلیئر کٹ کنڈیشنز ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ کوئی جنگ ونگ چھڑ جائے، اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرنل ایگریشن ہو جائے کسی دوسرے ملک کی طرف سے، اس طرح کا ہو جائے، یا انٹرنل ڈسٹربنسز اتنی زیادہ ہو جائیں کہ حالات کنٹرول میں نہ ہوں کسی صوبے کے، ایک صوبے میں یا 2 صوبوں میں، واٹ ایور، اس لحاظ سے ایمرجنسی لگ سکتی ہے۔ پریزیڈنٹ ایمرجنسی لگا سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی جب ایمرجنسی لگے گی تو اس کے لیے پارلیمنٹ کی طرف سے اس کو انڈورس کیا جانا ضروری ہوگا، اور یہ بیسیکلی آرٹیکل 232 ہے جو ایمرجنسی سے ڈیل کرتا ہے، اور 232 اور 233، اور پھر اسی میں آگے جا کے کہ جی فرض کریں کہ ایمرجنسی لگ جاتی ہے تو اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ جی ٹرم جو ہے نیشنل اسمبلی کی وہ 1 سال تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ لیکن میں نے یہی بتایا کہ ایمرجنسی کے حالات ہیں، اس میں کرونا جیسے ریزن، یا ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، اس قسم کے حالات جو ہیں، یہ کوئی ریزن نہیں ہے، اور آئین اس کے بارے میں بڑا کلیئر ہے۔ لیکن اینی ہاؤ حکومت کے ایک رکن نے بات کی، اور ہو سکتا ہے کہ حکومت کے اندر بھی اس قسم کی بات ہو رہی ہو، اور یہ سوچ رہے ہوں کہ جی بہت سے لوگ امید یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ 1.5 سال میں اس حکومت کا ٹینیور کمپلیٹ ہو جائے گا، اور پھر یہ آ کے کوئی نیا آئیڈیا لے کے آ جائیں، اس کو یعنی کہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ یہ سپریم کورٹ بھی لے کے جا سکتے ہیں کوئی کویشچن اس قسم کا، تو وہاں سے کوئی چیز لے کے آ جائیں کہ جی تاکہ 1 سال ٹینیور ان کا آگے چلے جائے۔ لیکن ادروائز
آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس تھی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی کوئی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ صدارتی نظام کچھ بھی نہیں آ رہا. انہوں نے کہا جی کوئی ایمرجنسی بھی نہیں لگ رہی. سو اس قسم کی چیزوں کو, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی ڈیل اور ڈھیل ویل کی بات جو ہے وہ بھی اس قسم کی بات کی, اس قسم کی کوئی بات نہیں ہونے جا رہی. سو انہوں نے جو بات فتیانہ صاحب نے کی, شیخ رشید صاحب نے جو بات کی, وہ اس سے آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھی. لیکن اینی ہاؤ کچھ پتہ نہیں ہے, بیکاز گورنمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ قسم کے ڈفرینٹ سوچ کے لوگ ہیں, اور کوئی ایک بات کرتا ہے. جس طرح گورنر کے پی کے نے تو بڑا کھل کے کہا کہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ ہونی چاہیے, اور شیخ رشید صاحب جو انٹیریئر منسٹر ہیں اور جو ان کے الائز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی بات بھی نہیں ہونے, یعنی اس قسم کی کوئی سوچ بھی یعنی کہ حکومت کے ذہن میں نہیں ہے. اور پھر جب پرائم منسٹر سے ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے جو سوال لیے انہوں نے, جب لائیو کالز لیں سٹیزنز کی, تو اس دوران بھی ان سے یہ سوال پوچھا گیا, لیکن انہوں نے اس سوال کا جواب گول مول دیا, کوئی کلیئر جواب نہیں دیا. تو آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کل ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہوا, وہ یہ تھا کہ جی پرائم منسٹر کی مختلف بزنس ٹائکون سے جو صنعت کار ہیں, بڑے بڑے صنعت کار, ان سے میٹنگ ہوئی, اور ان کے ساتھ جو ان کی میٹنگ ہوئی اس میں آرمی چیف بھی اس میٹنگ میں بیٹھے تھے. اور ان کی میں اسٹیٹمنٹ ٹی وی چینل کے اوپر دیکھ رہا تھا, ان کو کوٹ کیا جا رہا تھا اس طرح کہ جی حکومت کی جو اس قسم کی جو اقدامات ہیں معیشت کے لیے, جو جتنے بھی پالیسی جو ایشوز ہوں گے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے. سو یہ ایک میرا خیال ہے کہ کوئی 3-4-5 مہینوں بعد اس قسم کا ہم نے چیز دیکھی کہ ادر دین سیکیورٹی کے ایشوز کے اوپر ظاہر ہے, یا جو ملٹری کے ایشوز ہوں گے اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف اور پرائم منسٹر کا انٹریکشن آپس میں ہوتا رہا اور میٹنگز ہو جاتی ہیں. لیکن جو اس قسم کے ایشوز کے اوپر ادر دین مطلب ہے کہ سیکیورٹی ایشوز, وہ بڑا کافی عرصے کے بعد دیکھا کہ پرائم منسٹر کی اس قسم کی کوئی میٹنگ ہوئی جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ اس طرح, تو وہاں پہ آرمی چیف بھی بیٹھے تھے. سو یہ ایک جو چیز تھی یہ اس چیز کو نگیٹ کرتی ہے کہ حکومت کے پرائم منسٹر میں اور آرمی چیف میں یا حکومت میں اور ملٹری میں حالات خراب ہو گئے. اور بہت سے لوگ تو پتہ نہیں افواہیں بہت قسم کی گردش کر رہی ہیں. بہت سے لوگ تو یہ آپ فیئر کر رہے ہیں یا ان کی خواہش ہے, واٹ ایور, یہ انٹرپریٹیشن ہر شخص کی آپ کی اپنی ہو سکتی ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ 2 مہینوں 3 مہینوں 4 مہینوں میں گورنمنٹ ہی چلی جائے اور یہ حالات اس قسم کے ہیں کہ جی آپس میں کنفرنٹیشن ان کی ہو جائے گی. سو یہ جو ایونٹ ہوا اور جس میں آرمی چیف کی مطلب موجودگی تھی, اور جو ان کی پھر اسٹیٹمنٹ جو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے جو بات وہاں پہ کی اور جو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر میں نے خود پڑھی, تو یہ ایک چیز میرا خیال ہے کہ کانفیڈنس دے گی گورنمنٹ کو, یہ اور گورنمنٹ کے جو اور ایسے لوگوں کو ڈسکریج کرے گی جو شاید یہ سوچ رہے تھے کہ جی یہ سسٹم جو ہے یا یہ جو گورنمنٹ ہے شاید وہ اس طریقے سے آگے نہیں چلے گی. لیکن جہاں تک یہ ہے کہ جی 1 سال بڑھنے والی بات, تو وہ ظاہر ہے ایم این اے, گورنمنٹ کے ایم این اے, انہوں نے بات کی اور انہوں نے آئین کو اپنے لحاظ سے ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. لیکن میری ذاتی رائے میں اس قسم کی جو بھی کوئی انیشیٹو ہوگا اگر گورنمنٹ کی طرف سے لیا گیا تو اس کو شاید بہت زیادہ ایمبیرسمنٹ کا مطلب فیس کرنی پڑے گی, بیکاز یہ بڑے آئین میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جی کن حالات میں, جیسے میں بتا رہا ہوں کہ کن مخصوص حالات میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے, اور اس کے لیے بھی پارلیمنٹ کی پھر انڈورسمنٹ ہونا لازم ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.